السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ درس قرآن اور خلاصہ قرآن کا 24واں سیشن اور 24ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پارے کے شروع میں اللہ فرما رہے ہیں فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، یعنی سب سے بڑا ظالم وہ ہے جس کے پاس حق آ چکا، حق آنے کے بعد پھر اس کی تصدیق کے بجائے اس کی تکذیب کرے، وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اور پھر والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون کے اندر اللہ نے بتا دیا سچے لوگوں کی کہ انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا اور تصدیق کی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ پرہیزگار لوگ ہیں اور اللہ کے پاس جو بھی چاہیں گے ان کو ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو کیا کہتے ہیں اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس میں مفسرین کہتے ہیں اس آیت کا خصوصی جو مصداق ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بالعموم سارے مسلمان جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تصدیق کی، لیکن بالخصوص سیدنا صدیق اکبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کی تصدیق کی تھی، انہی کا ذکر ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور بہت سے انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں، جیسے نیند کی حالت میں اللہ تعالیٰ روح قبض کرتے ہیں، اور جس کو لوٹانا ہوتا ہے ان کو لوٹا دیتے ہیں، صبح وہ جاگ جاتے ہیں۔ جن کی نہیں لوٹانی ہوتی پھر اسی نیند کی حالت میں روح قبض ہو جاتی، واپس نہیں آتی، وہ مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت، یعنی اللہ ہی کر سکتے ہیں یہ سب کچھ۔ آگے قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کچھ مشرکین اس وقت کے جو تھے جو کفر شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان تو لائیں گے، لیکن ہم نے جو زمانے جاہلیت میں گناہ کیے، زنا کیے، قتل کیے، شرک کیا، وہ سارا ہم اتنے سارے گناہ کر چکے ہیں، تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے ان گناہوں کے ساتھ؟ تو یہ ان کے لیے بلکہ پورے مسلمان امت کے گناہ گاروں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تسلی ہے اور ایک خوشخبری ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ کیا ہیں، تمام آپ کے ماقبل کے جتنے گناہ ہیں سب معاف۔ آپ ایسے ہیں جیسا کہ ابھی آپ ماں کی پیٹ سے نئے پیدا ہوئے ہیں، معصوم بچے کی طرح۔ تو اسلام کیا کرتا ہے؟ ماقبل کے تمام گناہوں کو ختم کرتا ہے، یہ اسی کا ذکر ہے۔ اور وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور اسی طرح آگے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جہنمی گروہ اور جنتی گروہ کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کو جب گھسیٹ کر لے کر جایا جائے گا تو جہنم کے دروازے بند ہوں گے، کھول کے اندر پھینکا جائے گا ان کو، اور جنتی جب جائیں گے تو دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے، وہ استقبال ہوگا ان کو، وہ جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں قید خانے میں جو ہے نا دروازے بند ہوتے ہیں، کیونکہ اندر والے قیدی بھاگ نہ جائیں اور باہر والے آئیں تو ان کو تھوڑا وحشت محسوس ہو، تو جہنم میں یہی ہوگا۔ اور جنت مہمان نوازی کی جگہ ہے، تو مہمان نوازی والی جگہ میں پہلے سے استقبالاً دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو اسی کا ذکر ہے۔ سورہ مومن، اس سورت کے شروع میں اس کے اندر ایک مومن بندے کا ذکر ہے فرعون کے قوم کا، اسی لیے سورت کا نام مومن پڑا۔ یہاں سے سورہ جو ہے جو حوامیم سبعہ ہے اس کا بھی آغاز ہوتا ہے، 7 ایسی سورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو پہلی سورت سورہ مومن ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی، اللہ غالب ہے، اللہ علیم ہے، غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والے ہیں، قابل التوب توبہ قبول کرنے والے ہیں، شدید العقاب سخت عذاب دینے والے ہیں، ذی الطول طاقت والے ہیں، یہ سارے کی اللہ تعالیٰ کی صفات بتا دی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر فرما رہے ہیں جو فرعون کے قوم میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دے رہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تو انہوں نے فرمایا وقال رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، جنہوں نے اپنی ایمان چھپایا ہوا تھا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ تو یہ اس نے مطلب فرعون ہی کے اس میں کھڑے ہو کر یہ جرت دکھائی تھی، اللہ نے اس کا ذکر اس سورت کے اندر اللہ نے فرمایا۔ آگے اللہ فرما رہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، یعنی یہ مشرکین چاہتے ہیں کہ آسمان سے اپنے نبی پر اللہ مدد نازل نہ کریں، تو اللہ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی چاہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی اور مسلمانوں کی ہمیشہ مدد کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ اور اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دن اور رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، رات سکون اور آرام کے لیے، دن معاش تلاش کرنے کے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت سی قصے ایسے ہیں جو ہم نے اپنے نبی کو بتا دیے، بہت سے نہیں بتائے ہیں، یعنی جو بتائیں وہ ان کو پتہ ہے، جو نہیں بتائے وہ اس کے علم میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب ان مشرکوں کے پاس، کافروں کے پاس کوئی رسول آتا ہے واضح دلائل لے کر،
تو اس کو ماننے کے بجائے یہ کیا کرتے تھے، اپنے جو علم اور فن ہوتا تھا ان کے پاس دنیاوی جو فن، اس پر تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے کہ ہمارے پاس بھی فن ہے، اور پھر یہ معجزات کا مذاق اڑائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر کیا کیا، اپنا عذاب نازل فرمایا۔ سورہ حامیم سجدہ، سورت کے اندر سجدے کا ذکر، اس لیے سورت کا نام سجدہ پڑا، اور حامیم اس لیے کہ اس کے شروع میں حامیم کے الفاظ ہیں، حروف مقطعات۔ اس سورت کے شروع میں فرماتے ہیں اس کے شان و نزول کے بارے میں، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ عبد الولید ابن عتبہ ایک شخص تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اس نے کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سرداری دیں گے، اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں مال و دولت دیں گے، نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا نکاح کرائیں گے، بس آپ یہ ہمارے بتوں کی مذمت بیان کرنا اور یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ تو اللہ کے نبی یہ آیتیں پڑھنے لگ گئے، تو اس نے اللہ کے نبی کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھا کہ اب آگے مت پڑھے، میرا دل پھٹے گا، یعنی اتنا اثر ہوا ان آیتوں کا۔ اور پھر وہ گئے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ محمد کو اپنی حال پر چھوڑو، اس کو تنگ نہ کرو، وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ یہ اسی کا ذکر ہے، ان آیتوں کی یہ خاصیت تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے اندر کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہ وہیں ذکر ہے جیسے یاسین میں آیا تھا الیوم نختم علی افواہہم، کہ قیامت میں مشرکین کے منہ پر مور لگے گی، اور ان کے زبان نہیں بولے گی بلکہ ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں اور ان کے جسم بولیں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ اسی کا ذکر ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائیں، ایمان کے راستے پہ چلے، اس کے بعد استقامت دکھائے، ڈٹے رہے جرأت کے ساتھ اور متزلزل نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے مدد اتاریں گے فرشتوں کی شکل میں۔ وہ کبھی خوفزدہ بھی نہ ہوں اور کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ قرآن کا ذکر فرما رہے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ۔ دیکھیں عرب لوگ فصیح بلیغ تھے، اور انہوں نے کبھی نبی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ فصیح اور بلیغ ہیں، قرآن فصیح اور بلیغ نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے تھے قرآن بڑا فصیح و بلیغ کلام ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے ان کا مقابلہ وہ نہ کر سکے۔ اور اسی طرح اللہ نے جہاں جتنی چیلنجز دی، چیلنج کا مقابلہ مشرکین نہ کر سکے، اور نہ ابھی تک کیا، نہ اس کے بعد قیامت تک کریں گے۔ تو یہ 24 پارے کا خلاصہ مکمل ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔